محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، دنیا میں جتنی بھی امتیں آئیں ساری امتوں کو ہم نے قربانی کا حکم دیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں جو ہم نے انہیں عطا کیے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جان لو تم سب کا معبود ایک ہی ہے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کی باتیں مانو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے بندے ہیں میرے حبیب ان کو بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرات، ذی الحجہ کے مہینے کے شروعاتی 10 دن جس کی عظمت اور فضیلت کی قسم اللہ نے خود کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور قسم ہے ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں کی۔ ان 10 دنوں کے اندر کی ہوئی نیکیاں اور اعمال صالحہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ 7 ذی الحجہ گزار کر 8ویں ذی الحجہ میں داخل ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے، اور یوم جمعہ ویسے بھی مبارک دن، اور اگر کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو یہ جانے کہ اللہ کی جانب سے اسے نور ہدایت ملتی ہے۔ اور آج کے دن اگر کوئی کثرت سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ اللہ کی بہت ساری رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے، اور ایسا ہم اور آپ ہر جمعہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آنے والا دن ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوگی، جسے یوم عرفہ بھی کہا گیا، جس کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوم عرفہ، کہ جس شخص نے عرفہ کا روزہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا، اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والا عشرے کا آخری دن، جس کو 10ویں ذی الحجہ کہیں گے، اور شریعت نے اس کو یوم النحر کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہتر اور افضل دن یوم النحر ہے، اور اس دن بندوں کا سب سے پیارا عمل اور اچھا کام جانوروں کا خون بہانا ہے، یعنی قربانی پیش کرنی۔ تو قربانی آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری شریعت کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ ہمارا شعار ہے۔ قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو عبادت اللہ نے ہماری اپنی زندگی میں آخری سانس تک فرض کی ہے، کسی بھی حال میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی ماحول میں، کسی بھی مرحلے میں وہ عبادت معاف نہیں ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عبادت نماز ہے۔ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی نماز جیسی عبادت کے ساتھ قربانی کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں اور خیر کثیر سے نوازا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کیجیے۔ نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، ان صلاتی، میری نماز اور میری قربانی، میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا دونوں جہان کے رب کے لیے ہے۔ تو قربانی نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ اللہ نے تذکرہ کیا ہے، تو اس کی اہمیت کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ مدینے میں آپ 10 سال رہے، 10 سال آپ نے قربانی کی، بلکہ 1 سال اپنی امت کے غریبوں، مفلسوں، ناداروں کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، پروردگارا یہ جانور جو میری طرف سے ذبح ہو رہا ہے اور میری امت میں، یعنی آپ کے زمانے میں جو مسلمان تھے اور قیامت تک
آنے والے جو مسلمان ہیں جو قربانی کی سکت نہیں رکھتے، قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پروردگارا میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے بھی میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں۔ یہ امت کا درد تھا، یہ پیارے نبی کی خصوصیت تھی۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 جانوروں کو ذبح کیا، 100 جانوروں کو ذبح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر 63 جانور آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا، اور باقی 37 جانور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 63 جانوروں کی قربانی کی حکمت بتا رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی، 63 سال کی عمر آپ کی تھی۔ گویا آپ کا یہ اشارہ تھا کہ 63 سال کی ہی عمر میں میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 63 سال کی وہ قربانی، 63 جانوروں کی قربانی، اور پھر 37 جانوروں کی حضرت علی نے جو قربانی پیش کی، یہ قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے۔ اور ایک چیز اور بھی کہ وہاں دیکھا گیا جن اونٹوں کو آپ قربانی کرنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے، فَطَفِقْنَا يَزْدَرِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيْدِيهِنَّ يَبْدَأْ، ہر اونٹ ہر جانور اس کوشش میں تھا کہ سب سے پہلے میں ذبح کیا جاؤں، اور ہر اونٹ اپنا گلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لالا کے پیش کر رہا تھا۔ اونٹ آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے، پہلے میں ذبح ہوں، پہلے میں ذبح ہوں۔ اور یہ حیرت کی آنکھوں نے لوگوں نے دیکھا، باقاعدہ صحیح حدیث ہے، فَطَفِقْنَا يَزْدَرِفْنَا إِلَيْهِ، ہر اونٹ اپنا گلا، کیوں؟ وہ خوش نصیب جانور کے جذبات ہوتے ہیں، جانور کے احساسات ہوتے ہیں، جانور کچھ اور اچھا برا سمجھتا ہے۔ وہ جانور اس خوش نصیبی میں تھے کہ آج ہم اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں، اور ان سے بڑی خوش نصیبی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قربان ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت ساری حدیثوں میں اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ اسی طرح دیکھو قربانی کا حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ قربانی کا حکم سنت مؤکدہ، قربانی کا حکم سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں۔ حضرت ابو بکر، عمر، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کسی سال وہ عمدن جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قربانی یہ فرض واجب نہیں بلکہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ یا پھر وہ حدیث آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جس میں پیارے نبی نے فرمایا من اراد ان یضحی، جو قربانی کا ارادہ رکھے، جو قربانی کی خواہش کرے، آپ ترجمہ سنیے، جو قربانی کی خواہش رکھے، ارادہ رکھے، اسے چاہیے ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن اپنے بدن سے نہ نکالے۔ یہاں ارادہ، خواہش، اگر فرض ہوتی قربانی، اگر واجب ہوتی قربانی تو ڈائریکٹلی آپ حکم دیتے کہ قربانی کرو، لیکن من ارادہ انسانوں کی مشیت پر، مسلمانوں کی خواہش پر رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی یہ واجب فرض نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن سنت مؤکدہ کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم غفلت میں رہیں، ہم سستی میں رہیں، ہم جان بوجھ کر قربانی نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں اگر مالی طاقت دی ہے تو ہمیں قربانی کرنا ہی چاہیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود آپ اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح نہ کریں یا قربان نہ کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں قربانی کے بہت سارے احکام اور مسائل ہیں جن کا بارہا آپ کو بتایا جاتا ہے، لیکن تذکیر اور یاد دہانی کے لیے آپ کو پھر سے یاد آ جائے کچھ احکام و مسائل انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے موٹا مختصراً رکھوں گا، جس کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کا علم رکھنا بہت ہی اہم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام اور مسائل جو بتلائے ہیں۔ دیکھیں قربانی کا جانور کیا ہو، کون سا جانور ہو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے قربانی کا جانور کون سا ہو۔ اللہ رب العزت نے بہیمۃ الانعام اس لفظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل مفسرین نے تفسیر کیا اس کا، اور باقاعدہ وضاحت کے ساتھ دوسری جگہ آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قربانی کا جانور ہونا چاہیے بکری نر مادہ یا اونٹنی نر مادہ، گائے نر مادہ، اور اسی طرح بھیڑ نر مادہ۔ یہ چاروں ملا کے 8 جانور ہوئے۔ ان 8 جانوروں کی قربانی ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینی چاہیے۔ بقیہ اور بھی جانور ہوں گے جو حلال ہیں 4 پیر والے، لیکن اگر وہ مختلف فی مسئلہ ہے آپ اس میں ہرگز نہ پڑیں۔ جو وضاحت
اور باقاعدہ نام لے لے کر اللہ رب العزت نے بتایا ہے ہمیں انہی جانوروں کو جو ہے اختیار کرنا چاہیے قربانی کرنے کے لیے. یہی 8 جانور ہیں جن کی قربانی ہمیں آپ کو کرنی ہے. اسی طرح آپ یہ بھی دھیان رکھیں کون سے وہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں, قربانی نہیں کر سکتے. دیکھیں قربانی عبادت کا ایک جذبہ ہے, عبادت کا ایک مظہر ہے. ہم قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی, ہماری شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ جانور موٹا ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, طاقتور اور تندرست ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ آتی اس سے پہلے ہی جانور خرید لیا کرتے. وہ خرید لے کر اسے پالتے, پوستے, موٹا تازہ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کا جانور سے ایک انسیت ہوتی ہے, ایک محبت ہو جاتی ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ پالے ہوئے جانور کے گلے پر جب چھری چلتی ہے اللہ کی قسم انسانوں کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں. وہ محبت جانوروں سے ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں تو ممبئی ہے, یہاں پالنا بڑا مشکل ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پر دیہاتی علاقوں میں لوگ پالتے ہیں قربانی کے نام پر اور قربانی دینے کے لیے. تو کون سے وہ جانور ہیں جن کو ہمیں قربان نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل جائز نہیں ہے. ہمیں احتیاط اور دیکھنا ضروری ہے. ہم جلد بازی میں خرید لیتے ہیں, جذبات میں آگے ہمیں اچھا لگا اور خوبصورت لگا, یا جسم پہ اللہ لکھا ہے, جسم پر محمد لکھا ہے, لوگوں نے تجارت اور دھندے کا ایک پیشہ کا ایک جو ہے رویہ اور سلوک اختیار کیا ہے. ہم وہ عیب نہیں دیکھتے جن عیبوں کی موجودگی میں ہم قربانی نہیں کر سکتے, بلکہ ہم وہ ہنر دیکھتے ہیں, وہ انسانیت کی خوبی دیکھتے ہیں جو کاٹ کاٹ کے بالوں کے تراش کے بنایا گیا ہو اور مہنگے مہنگے میں جو امیر اسے خرید لاتے ہیں, حالانکہ بہت سارے عیب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. ہمیں ان عیبوں کا جاننا ضروری ہے کہ اگر جانوروں میں وہ عیب ہو تو ہمیں آپ کو اسے نہیں خریدنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنگڑا ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو, لنگڑا کے کھلم کھلا چل رہا ہو, لنگڑا پن ظاہر ہو, کانا پن ظاہر ہو. اگر دونوں آنکھ سے اندھا ہے تو وہ تو ہے ہی نہیں قربانی میں. کانا ہو ایک آنکھ کا, اس کا کانا پن ظاہر ہو, بیمار ہو, اس کی بیماری ظاہر ہو, واضح ہو, یا اسی طرح کمزور ہو, اتنا ضعیف اور لاغر ہو کہ وہ چل رہا ہو, اس کے بدن پہ گوشت کا ذرا بھی ٹکڑا نظر نہ آئے, ہڈی ہی نظر آئے, ایسا جانور نہ خریدے. یا اسی طرح کان پوری طرح چیرا ہوا ہو اور سینگ جو ہے ٹوٹی ہوئی ہو. یہ سارے عیبوں سے ہمارا جانور قربانی کا پاک ہونا چاہیے اور اس بات کا ہمیں آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں لا تذبحوا الا مسنہ, ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانور وہی ذبح کیا جائے تو دانتا ہو, دانتا ہونا ضروری ہے. دودھ کے دانت اس کے جھڑ چکے ہوں اور دانت آ چکے ہوں. تقریباً 1 سال کی عمر میں بکریوں کے دانت آتے, 2 سال کی عمر میں گائے کے آتے, 5 سال کی عمر میں جو ہے 5 سال میں اونٹ دانتا ہوتے. تو دانتا اللہ کے نبی نے شرط لگائی لا تذبحوا الا مسنہ, دانتا جانور ہی اللہ کی بارگاہ میں قربان کیجیے. یا اسی طرح آپ یہ سمجھیے ایک جانور پورے گھر کے لیے کافی ہے, ایک جانور کا ذبیحہ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے. اس شرط پر کہ ایک ہی چولہے پر چاہے سینکڑوں لوگ رہتے ہو, ایک ساتھ کھاتے پیتے ہو, ان کے گھر میں ایک جانور اگر ذبح کر دیا جائے گھر کے ذمہ دار سے پورے گھر کو ثواب ملے گا. ہاں 2-4 بھائی ہیں, بنٹوارا گھر سے نہیں ہوا, لیکن کما رہے ہیں, الگ الگ بنا رہے ہیں, الگ الگ کھا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, تو پھر بات الگ ہے. ہر کسی کو قربانی کرنا ان کے لیے سنت ہوگی, لیکن ایک فیملی کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرواتے ہیں عہد رسالت میں ہم اپنے ایک گھر کی جانب سے ایک بکرا ذبح کرتے تھے, ایک قربانی کرتے تھے, لہذا ایک قربانی بھی جو ہے کافی ہوگا. اسی طرح قربانی کا وقت کیا ہے یہ جاننا ضروری. قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر ہم نے قربانی کی وہ جانور قربانی کا نہیں ہوگا, وہ عام گوشت ہوگا. عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں جانور ذبح کرنا ہے, وقت وہیں سے شروع ہوتا ہے اور آخری وقت 13 تاریخ کی مغرب تک, جب تک سورج ڈوب نہ جائے. 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 4 دن کی قربانی فی ایام معلومات. اللہ نے ایام معلومات جو کہا ہے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے یوم النحر و ایام التشریق. قربانی کے 4 دن ہیں, وہ یوم النحر 10ویں تاریخ ہے, وہ ایام تشریق کے 3 دن ہے, 11 12 13 کل ملا کے 4 دن ہوتے ہیں قربانی کے وقت کے. دن میں کریں یا رات میں کریں, 4 دنوں میں ہر وقت میں قربانی وہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول کی جائے گی. اسی طرح دیکھو بعض دفعہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے, یعنی حمل پیٹ مردہ بچہ جانور سے نکلا ہے, کیا اس کا گوشت ہم کھائیں گے؟ کیا وہ جانور ذبیحہ حلال ہے ہمارے لیے؟ جی, شریعت نے اس کو جائز قرار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا زکات الجنین و زکات امہ,
ایسا جانور ذبح کرنا فرض کرو کبھی ہو جاتا ہے، اگر بچہ نکل گیا اور مردہ کیوں نہ ہو، پیارے نبی نے فرمایا وہ گوشت جائز ہے، وہ ذبیحہ حلال ہے، اس لیے کہ ماں کا ذبح ہو جانا، بچے کا ذبح ہو جانا یہ کافی ہے، ماں کا ذبح ہو جانا بچے کے لیے ذبح ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، عورت بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے۔ یاد دیکھیں، عورتوں کو حق سے الگ نہ کریں، عورت حقدار ہے، شریعت نے اسے بڑی اہمیت دے رکھی ہے۔ اگر عورت ذبح کرے تو کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی جو ہے آپ کے لیے کوئی دقت اور پریشانی نہیں، اور چاہیے بھی کہ عورت کو وہ قربانی کرے، وہ ہمت دکھائے، وہ شجاعت بہادری دکھائے۔ چھپکلی سے عورتیں ڈر بھاگتی ہیں، کیڑوں سے گھروں میں ہماری عورتیں ڈر جاتی ہیں، وہ بہادری دکھائی جائے جو شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ عورت بھی اگر ذبح کرے، گوشت مکروہ نہیں ہے یا حرام نہیں ہے، وہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکریاں چرا رہی تھی اور بکری ایک بیمار ہو گئی، قریب تھا کہ مر جاتی، اس نے ہوشیاری اور عقلمندی دکھائی، تیز پتھر لا کے فوراً بکری کو ذبح کر دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے اس بکری کے گوشت کو کھانے کا حکم صادر کر دیا، کھاؤ بکری کا گوشت حلال ہے، گھر سے عورت نے اس کو ذبح کیا۔ اسی طرح مغیرہ ابن شعبہ مشہور صحابی رسول ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں سے قربانی کرواتا تھا اور بکری ذبح کرواتا تھا۔ تو یہ ساری دلیلیں ہیں کہ قربانی عورت بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح آداب قربانی کا بھی لحاظ کرنا، دیکھیں مسئلہ اور احکام بہت زیادہ ہے، اس لیے باقاعدہ ہم لوگوں نے گروپ بنایا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے اور آپ کو جانکاری نہ ہو، آپ علماء سے رابطہ کریں، گروپ میں اپنا وہ سوال ڈالیں، آپ کو جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ احکام و مسائل بہت سارے ہیں جو ایک ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی قربانی کے تعلق سے یا اور کوئی تعلق سے مسئلہ الجھن میں آئے تو فوراً آپ اسے علماء سے رابطہ کر کے قائم کیجیے، آداب قربانی میں آپ کیجیے۔ قربانی کے لیے اخلاص اور للہیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے، ریاکاری کا جذبہ نہ آنے پائے۔ شیطان ہمارے لیے اس بات میں لگا ہوتا ہے کہ ہر عبادت میں وہ بندوں کو ریاکار بنا دے، بندوں کو دکھانے والا بنا دے، اس کی عبادت کو باعث عذاب بنا دے اور وہ اللہ کے ہاں گنہگار ثابت ہو جائے۔ ریاکاری کا جذبہ قربانی کے وقت نہ آنے پائے، اس لیے کہ اکثر دیکھا گیا عید الاضحیٰ کے موقع پر کھلے طور پر ریاکاری لوگوں میں دکھائی دیتی ہے۔ جانوروں کو ہار پہنا دیا، جانوروں پر نام لکھ دیا، تختی ڈال کے لکھ دیا باقاعدہ فلاں آدمی کا جانور ہے، فلاں نیت ہوتی ہے ہاں یہ آدمی اتنے لاکھوں کا لایا، یہ آدمی اتنا بکرا لایا۔ ریاکاری کا میرے بھائی جذبہ نہیں آنا چاہیے، وہ اخلاص پیدا کرو، وہ للہیت پیدا کرو کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا اپنے لخت جگر اسماعیل کو ذبح کرو تو ابراہیم نے کیا کیا؟ مشہور واقعہ ہے، ابراہیم نے اپنے بیٹے اور اپنے فرزند، بڑی تمناؤں کے بعد ملی تھی وہ اولاد، بڑی خواہشوں کے بعد وہ اولاد ملی تھی، بڑھاپے کا آخری سہارا ملی تھی، اور وہ اولاد ملی بھی اور فوراً آسمانی حکم آ گیا اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرو۔ لے گئے میدان مینا کے اندر، مینا میں جہاں آج بھی حاجی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اس مینا کے اندر دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، ابراہیم ہے، ان کا بیٹا ہے، اور تیسرا اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم نے باقاعدہ چھری رکھ دی گلے پر، باقاعدہ چھری رکھ دی گلے پر، اور کہنے ہی والے تھے اسماعیل کہ آپ آسمانی آواز آ گئی، صدقت الرؤیا یا ابراہیم، ابراہیم تمہارے اولاد کی قربانی نہیں چاہیے تھی مجھ کو، دیکھنا تھا تمہارا اخلاص کیا ہے، دیکھنا ہے تمہاری مرضی کیا ہے، تم اللہ کی رضا کے لیے یقیناً یہ ثابت کر چکے ہو کہ دنیا کی ہر قیمتی شے میری راہ میں قربان کر دو گے، مجھے آپ کے اولاد کی قربانی نہیں چاہیے۔ وہ فدیناہ بذبح عظیم، جنتی میڈھا آیا، اس کو ذبح کیا گیا، وہاں کیا دیکھا گیا؟ ابراہیم کو ھذا بلاء مبین کیوں کہا گیا کہ آپ کی زندگی کی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، آپ کامیاب ہو گئے؟ کیا تھی وہ؟ اخلاص تھا، للہیت تھی، رب کی رضامندی تھی، رب کو خوش کرنا تھا، اور اولاد بھی ملی اور رب کی خوشنودی بھی مل گئی۔ اور اس کے بعد کیا کیا آپ نے جانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ جذبہ دکھایا نا قربانی کا، اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم میرے خلیل اللہ تو ہو ہی، یہ سنت تمہاری قیامت تک زندہ رہے گی۔ آج جانوروں پر ہماری چھریاں چلتی ہیں، اسی پیغمبر کی عظیم سنت ہمیں یاد آتی ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا کہ ما ہی الاضحیہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ عید الفطر کی نماز تو سمجھ میں آتی ہے، قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا نا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ کی سنت ہے۔ تو خواہش اور اپنی جو ہے چاہت، اپنی ضرورت اور اپنی قیمتی شے کو اللہ کی راہ میں قربان دینے کی یہ نصیحت ہمیں اور آپ کو ملے، اخلاص و للہیت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ
کہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا جائے، کیونکہ بغیر بسم اللہ کے کسی بھی جانور کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ آپ بھول گئے ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی بسم اللہ نہیں کہہ رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اس جانور کا گوشت ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی مستحب ہے کہ جن کی جانب سے قربانی ہو رہی ہے اللہم تقبل من کر کے اس کا نام بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں بندے کی طرف سے قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو ذبیحہ، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہماری اور آپ کی یہ غفلت ہوتی ہے، یہ سستی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جانور کو زمین پہ پٹک دیا، سامنے لا کر چھری تیز کر رہا۔ جانور کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی جان رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ تو جانور ہے، سامنے لا کے چھری تیز کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بار اس کو مارو گے کیا؟ 2 بار مارو گے کیا اس کو؟ ابھی تو ذبح کرنے ہی والے ہو، اس سے پہلے ہی اس کو موت دے رہے ہو دکھا کے، اس کو خوف میں لا رہے ہو۔ اس لیے ادب کا طریقہ، چھری آپ پہلے سے ہی تیز کر کے رکھیں، پوری تیاری کرنے کے بعد ہی جانور کو زمین پر لٹائیں اور پٹ دیں۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ جانور کے سامنے بھی جانور کو ذبح نہ کیا جائے، یہ تھوڑا ادب کا طریقہ ہے۔ مجبوری ہے اور کوئی مسئلہ ہے الگ بات ہے، لیکن ادب یہ ہونا چاہیے، جانور کے سامنے جانور کو بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جانور کا کوئی بھی حصہ قصائی کو بطور اجرت نہ دیں، چمڑا ہوا یا گوشت ہوا، آپ اس کی مزدوری اجرت سمجھ کے اس کو دیں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں آپ ہدیے کے طور پہ بعد میں آپ اس کو گوشت دے دیں، غیر مسلم ملک میں ہے، ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، ایسے بھی سوال آتے ہیں کہ کیا غیر مسلموں کو جائز ہے؟ کوئی چیز جائز ہے، جائز ہے، شریعت نے جائز کرا دیا۔ آپ غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، کیوں؟ دعوت و تبلیغ کا راستہ آسان ہوگا، قربانی کا فلسفہ ہم اسے بتلائیں گے۔ مسلمان قربانی کیوں کرتا ہے؟ ہم جب اس سے تعلق رکھیں گے تو اپنے دین کی تعلیم کو اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں چمڑا آپ گوشت نہ بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی اجرت پہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، آپ اس کو صدقہ کریں، خود استعمال کر سکتے ہیں اگر طاقت ہو، نہیں ہے تو مدرسے میں یا جو ہے ادارے میں آپ اس کو بھجوا دیجئے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح آخری ادب کا طریقہ یہ صفائی کا بالکل خیال کریں، صفائی نظافت جو مسلمان کی شان ہے، اور ابتدائے وحی میں پیغمبر کو یہی وصیت کی گئی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، میرے پیغمبر اپنے لباس پاک رکھو اور ہر برائی ہر گندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ یعنی ہمیں اور آپ کو صفائی کیسے اختیار کرنی ہے؟ قربانی کے موقع پر آدمی لاپرواہ ہو جاتا ہے، بکرا ذبح کیا، اجڑی کہیں اور پھینک دیا، چمڑا کہیں اور پھینک دیا، راستوں میں پھینک دیا۔ جس اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہو کہ راستے میں چلتے ہوئے ایک پتھر بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہو وہ پتھر ہٹا کے جاؤ، یہ تمہاری شریعت کی تعلیم ہے۔ لہذا ہم اپنی گندگی سے اور اپنے جانور کے کسی بھی حصے کو راستوں میں پھینک کر کے آپ دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ آپ جس جگہ رہتے ہیں ہمیں خاص کر کے اس چیز کا افسوس تو یہ ہوتا ہے، واقعی افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات جو ہمیں ہمارے اسلام میں بھی ہے، ہم بدنام نہیں ہوتے، ہمارا اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے کے لیے ہمارے غیر بھائی جو تیار ہوتے ہیں، ہماری انہی بری حرکتوں اور انہی بری اداؤں پر انہیں نفرت سی ہو جاتی ہے، ہم خود بدنام نہیں ہوتے، اسلام بدنام ہو جاتا ہے۔ اس لیے صفائی کا پوری طرح خیال رکھا جائے اور جانوروں کا کوئی بھی حصہ جہاں پھینکنے کی جگہ بنائی جائے وہیں آپ پھینکیں، اور خون اور چھریاں وغیرہ آپ کھلے عام راستوں پر لے کر نہ چلیں۔ کیوں؟ یہ کوئی عیب کی بات نہیں، آپ لے کر کھلا چلیں گے، آپ سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، بھیڑ ہے، زیادہ لوگ ہیں، کھلا چھری لے کر چلے، کسی کے ہاتھ پہ لگ گیا یا کسی کے پیر پہ لگ گیا تو آپ اس کو پیپر میں یا کپڑے میں لپیٹ کر آپ ضرورت کے مطابق چلیں۔ یا اسی طرح آپ قربانی کے آداب میں سے ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت کوئی ویڈیو نہ بنائیں، کوئی مطلب نہیں میرے بھائی، اخلاص ہے اللہ تک پہنچ چکی، جانور کا خون زمین پہ گرتا نہیں، اس سے پہلے ہماری نیت اللہ کے دربار تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ جانور کا گوشت ہم کھاتے نہیں، اس سے پہلے ہماری قبولیت کا پیمانہ آسمان سے آ جاتا ہے۔ اور آپ یہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، قربانی کا گوشت اکیلے نہیں کھانا ہے، اطعموا القانع والمعتر، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، اپنے پڑوسیوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ قربانی کا گوشت تنہا کھانے کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ نہ جاؤ، کیوں؟ مہنگائی کا وہ دور ہے، مہنگائی کا وہ زمانہ ہے
کتنے غریب محلے میں ہوں گے سال ہر سال ان کو بکرے کے گوشت جیسی نعمت نصیب نہیں ہوتی ہوگی، وہ اتنے مہنگے گوشت خرید کر کھا نہیں پاتے ہوں گے، اپنے بچوں کو کھلا نہیں پاتے ہوں گے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں پیاری تعلیم دی، خود کھاؤ، غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، اور یتیموں کا، رشتہ داروں کا خیال کرو۔ کھانے سے شریعت منع نہیں کرتی، آپ زیادہ کھاؤ یا کم کھاؤ، لیکن آپ اپنے محلے کے غریبوں کا خیال رکھ کے کھایا کرو۔ اسی طرح آپ آخری وقت میں آپ کو ایک مختصر بتاتا ہوں، کل نہیں پرسوں انشاءاللہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز بھی پڑھیں گے، تو اس کے تھوڑے موڑے احکام آپ عید الاضحیٰ کی نماز دیکھو جائیں باقاعدہ غسل کر کے، یہاں بھی صفائی کا حکم ملنا، غسل کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، نیا کپڑا پہن کر جائیں، نیا کپڑا نہ اگر میسر ہو تو جو سب سے اچھا کپڑا ہو اس کو پہن کر جائیں، یا خاموشی کے ساتھ عیدگاہ نہ جائیں، ان تکبیرات کو پڑھتے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے۔ تکبیرات سے راستے مزین کریں، چوراہے مزین کریں، اپنے گھروں کو مزین بخشیں۔ غرض یہ کہ ان چیزوں کے آداب کا خیال کرتے ہوئے آپ عید کی نماز کے لیے جائیں۔ عید الفطر میں آپ کچھ کھا کر جاتے تھے عیدگاہ، اور عید الاضحیٰ کے لیے آپ خالی پیٹ جاتے تھے، اور واپس جب لوٹ کر نماز پڑھ کر آتے تو قربانی کے گوشت سے ناشتہ کرتے تھے۔ لیکن دیکھو یہاں پر روزہ کا نام یہاں نہ دیا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آدھا روزہ، روزہ آدھا نہیں ہوتا، یا روزے کا نام آپ نہیں دے سکتے، یہ سنت ہے، یہ ادب ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کچھ کھاتے نہیں، عید کی نماز پڑھ کر آتے تو قربانی کے گوشت سے ناشتہ کیا کرتے تھے۔ یا اسی طرح آپ عیدین کے مسئلے میں یہ بھی خیال رکھیے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا موقع دیجیے۔ یہاں بھی عورتوں کا شریعت نے کتنا خیال کیا، قربانی کی بھی اجازت دی، اور مسجدوں میں عیدگاہوں میں بھی عورتوں کو آنے کی پوری اجازت دی ہے۔ اور یہ الحمدللہ اہل الحدیث کے مساجد جہاں بھی ہیں وہاں عورتوں کے جو ہے نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے، اور کرنا چاہیے، تاکہ وہ بھی امام کے خطبوں کو سنیں، نصیحت کو سنیں، اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ اور عید میں، عیدگاہ میں فرشتے جو اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس دعائے مغفرت میں بھی وہ عورتیں شامل ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیو عورتوں کو بھی یہاں تک آج، لیکن یہ آپ نصیحت کر کے ہوئے تھے کہ دیکھیں آپ مسجد یا عیدگاہ جا رہے ہیں، شریعت نے آپ کو پوری اجازت دی ہے جانے کی، لیکن ان پابندیوں کا خیال کر کے جو آپ کے حق میں شریعت نے لاگو کی ہے، پردے کے ساتھ چاہیے، خوشبو لگا کرنا چاہیے کہ غیر مردوں تک آپ کے بھنک، آپ کے خوشبو کی آہٹ پہنچے اور وہ سونگھے، آپ کے پائل کی جھنکار نہ ہو، آپ کی کوئی ایسی زینت نہ آئے جو نقاب کے باہر آ کر مردوں کے جو ہے حوث کا نشانہ بن سکے اور اسے دیکھیں لوگ، تو ایسی زینت کو بھی اختیار کر کے عورتوں کو نہیں آنا چاہیے۔ ادب کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، اور شریعت نے جو انہیں تعلیم دی ہے اس پر خوشی مناتے ہوئے کہ واقعی شریعت نے ہمارا خیال کیا ہے، عیدگاہ میں بھی جانے کا موقع دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں عید الاضحیٰ کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں اور احکام ہیں ان کو سمجھنے کی اور پھر اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔